شہاب صاحب فرماتے ہیں، جنگ کے ڈی سی ہاؤس میں میں ایک رات کافی دیر تک حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کشف المحجوب کا مطالعہ کرتا رہا۔ جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں حضرت علی حجویری نے یہ لکھا ہے کہ اولیاء کرام کی مختلف ولایات ہیں، کوئی کتب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی اوتاد ہے، اور یہ اولیاء کرام ہر زمانے اور ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، ان کو علاقے تفویض ہوتے ہیں جن کی دیکھ بھال اور حفاظت ان کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو میں نے کتاب بند کر دی اور سوچ میں پڑ گیا۔ کافی دیر تک یہی سوچتا رہا کہ اگر حضرت عطا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات درست ہے تو پھر اس دور میں اولیاء کرام کی کچھ تعداد ضرور موجود ہوگی، اور اگر موجود ہے تو مجھے تو باوجود کوشش و جستجو کے کبھی کسی سے ملاقات کا موقع نہیں ملا۔ میں یہی سوچتے سوچتے سو گیا۔ خواہ میں دیکھا کہ جنگ سے 15 میل دور واقع تریمو ہیڈ، جو کہ دریائے چناب اور دریائے جہلم کا سنگم ہے، کے مقام پر کشتی میں سوار دریا کی سیر کر رہا ہوں۔ دریا میں اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک منہ زور لہر اٹھی اور میری کشتی سے آ کر ٹکرائی، جس سے کشتی الٹ جاتی ہے اور میں دریا میں ڈوبنے لگتا ہوں کہ اچانک ایک طرف سے کسی بزرگ کا ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور مجھے بازو سے پکڑ کر کنارے پر ڈال دیتا ہے۔ عین اسی وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں کافی دیر تک پریشانی کے عالم میں جاگتا رہتا ہوں۔ اگلے روز جب میں اپنے دفتر میں بیٹھا روزانہ کی ڈاک دیکھ رہا ہوتا ہوں تو ایک خط کی تحریر سے چونک جاتا ہوں۔ خط میں لکھا ہے کہ تم رات کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر پڑھ کر بلا وجہ شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے تھے، تو جان لو کہ حضرت عطا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے۔ ہر دور میں اولیاء کرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہوتی ہے، اور یہ اس دور میں بھی موجود ہے، اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں، اور مجھے اس علاقے کی ذمہ داری سپرد ہوئی ہے۔ جس طرح تم اس ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہونے کے ناطے اس علاقے کی حفاظت کے ذمہ دار ہو، اسی طرح میں بھی ذمہ دار ہوں۔ رات کو خواہ میں ڈوبنے سے میں نے ہی تمہیں بچایا تھا۔ میں تمہاری عدالت میں ایک دفعہ آ چکا ہوں، مگر شاید تم نے نہیں پہچانا۔ میں آئندہ چند روز میں پھر تمہاری عدالت میں آؤں گا، مجھے پہچاننے کی کوشش کرنا۔ لہٰذا اگلے چند دن میں دفتر کا وقت شروع ہونے سے ختم ہونے تک انتہائی انہماک اور تجسس سے اپنی نگاہیں دروازے پر مرکوز رکھتا اور ہر اندر آنے والے کو نہایت غور سے دیکھتا۔ تقریباً ایک ہفتے بعد ڈاک کے ذریعے پھر ایک خط موصول ہوا۔ وہی طرز تحریر تھا اور اس میں لکھا تھا کہ میں دوبارہ تمہارے دفتر میں آیا تھا، مگر افسوس کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ اب ایک کام تمہارے سپرد کیا جاتا ہے جسے تم نے فرض سمجھ کر پورا کرنا ہے۔ غور سے پڑھو۔ موضع احمد پور سیال میں فلاں تاریخ اور فلاں دن کو اتنے بجے ایک شادی ہو رہی ہے۔ دولہا جس کی عمر تقریباً 80 سال ہے، مقامی ذمہ دار ہے اور لاولد ہے۔ دلہن کی عمر تقریباً 15 سال ہے۔ ذمہ دار کے عزیز و اقارب اولاد نرینہ کی خواہش میں اس کی شادی اتنی کم عمر لڑکی سے کر رہے ہیں۔ لڑکی اس رشتہ پر سخت پریشان ہے۔ اس نے اپنے دل میں ٹھان لیا ہے کہ جس روز بارات اس کے دروازے پر آئے گی وہ زہر کی پڑیا کھا کر خودکشی کر لے گی۔ زہر کی پڑیا اس نے اپنے دوپٹے کے ایک کونے میں چھپا کر باندھ رکھی ہوگی۔ تم عین اس موقع پر جب بارات دلہن کے گھر پہنچے گی اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے چھاپا مارنا ہے اور یہ شادی رکوا دینی ہے۔ صورت دیگر خودکشی کے نتیجے میں اس بے قصور لڑکی کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ شہاب صاحب کے بقول انہوں نے مقررہ دن اور وقت پر زنانہ پولیس کی معیت میں جائے وقوع پر چھاپا مارا۔ بارات آ چکی تھی۔ شہاب صاحب کے حکم پر زنانہ پولیس نے دلہن کے دوپٹے کی تلاشی لی۔ اس کے پلو میں زہر کی پڑیا بندھی ہوئی ملی۔ پولیس نے اس واقعے کی رپورٹ باہر آ کر شہاب صاحب کو دی، جس کے بعد انہوں نے شادی رکوا دی۔ دولہا میاں بغیر دلہن کی ٹولی کے باراتیوں کے ساتھ مایوس و ناکام واپس لوٹ گئے، اور دلہن کے والد اور عزیزوں نے شہاب صاحب کو دعائیں دیں۔